اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ یہ عالم روحانیت کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں اپنے بندوں پہ نازل ہوتی ہیں اور ایمان والے اللہ کی رحمتوں سے خوب مستفید ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے دن میں اللہ رب العزت نے آپ پر روزے کو فرض کیا اور رات میں نے آپ کے لیے قیام کو سنت قرار دیا۔ تو گویا رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس میں دو مخصوص عبادتیں ہیں، دن کا روزہ اور رات کا قیام۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کی کمر کو کس لیتے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں پہلے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگ جاتے۔ اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو رمضان کے آخری 10 دن ہوتے تھے اس میں تو نبی علیہ السلام کی عبادت پہلے 20 دن سے بڑھ جاتی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اور اپنی امت کو بھی ترغیب دیتے تھے رمضان کے روزوں کی، رمضان کے قیام کی۔ حدیث میں آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور قیام کے متعلق فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جو رمضان المبارک کی رات کو قیام کرتا ہے، رب العالمین کی ذات اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو رمضان کی دو مخصوص عبادتیں، دن کا روزہ اور رات کا قیام۔ اسی طرح رمضان کے اندر رات کو تراویح۔ یہ تراویح، پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں۔ تراویح یہ ترویحہ سے ہے، اور ترویحہ ایک مرتبہ آرام کرنے کو کہتے ہیں، جیسے تسلیمہ ایک مرتبہ سلام پھیرنے کو کہتے ہیں۔ تراویح کو تراویح اس لیے کہتے ہیں کہ تراویح کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر راحت کرتے تھے، آرام کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے چونکہ تراویح کے اندر 5 تراویحیں ہیں، ان 5 تراویحوں کی مناسبت سے تراویح کو بھی تراویح کہتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھتے ہیں، تو اس طرح تراویح کے اندر 5 مرتبہ بیٹھنا پڑتا ہے، یعنی 4 تراویح کے بعد 1 مرتبہ، پھر 4 تراویح کے بعد 1 مرتبہ، تو یہ 5 تراویح ہو گئے۔ تو اس وجہ سے 5 مرتبہ گویا کہ ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو تراویح کہتے تھے۔ اس مناسبت سے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ تراویح۔ اب یہ تراویح کی جو نماز ہے اس کی رکعات کتنی ہے اور یہ تراویح کا آغاز کب سے ہوا ہے؟ تو تراویح کا آغاز تو ابتدائے رمضان سے ہوا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کو رمضان کی رات میں تراویح کی نماز پڑھائی۔ حدیث میں آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی، تو اگلے دن صحابہ کرام کی تعداد مسجد میں پہلے سے بڑھ گئی۔ پھر دوسرے دن نبی علیہ السلام نے پڑھائی، پھر تیسرے دن بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی۔ چوتھے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے، صحابہ کرام انتظار کرتے رہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں مستقل تراویح پڑھانا شروع کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ رب العالمین کی ذات آپ پر اس کو فرض کر دیں گے، پھر آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رہے، تراویح کی نماز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، 3 دن باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام انفرادی طور پر پڑھتے رہے۔ پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی جماعت والی سنت کو دوبارہ صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا اور صحابہ کرام کو ایک امام کے پیچھے، اور وہ امام تھے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کو مصلی رسول پہ کھڑا کیا، اور جناب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے صحابہ کرام کو 20 رکعت تراویح نماز پڑھائی۔ اب تراویح کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، خلفائے راشدین سے بھی کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے صحابہ کرام میں سے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے طریقوں کی اتباع بھی لازم ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تمسکوا بہا، میری سنت کو بھی لازم پکڑو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سنت پر مضبوطی سے تم عمل کرو جو میری سنت ہو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہو۔ تو تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی رات میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور وطر پڑھتے تھے۔ یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور باقی بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت تراویح پڑھی؟ 20 رکعت تراویح پڑھی، اور ساتھ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھے۔ تو اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ تراویح کی جماعت نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ پھر تراویح کی رکعات 20 رکعات ہیں تراویح کی۔ تراویح کا حکم کیا ہے؟ تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کا حکم یہ سنت مؤکدہ ہے، بغیر کسی عذر کے انسان کو اس تراویح کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کوشش کرے انسان کہ تراویح کے اندر مستقل طور پر قرآن کریم کو سنے۔ قرآن کریم کا سننا یہ بھی ایک مستقل سنت ہے، اور 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کو عبادت کا مہینہ قرار دیا، قرب الہی کا مہینہ قرار دیا، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ قرار دیا۔ تو لہٰذا ہم میں سے ایک انسان کو چاہیے وہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو تراویح پڑھے، پھر تراویح کے اندر اللہ کے کلام کو سنے۔ اس رمضان کے اندر کی برکتیں کتنی ہیں! امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نفل نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو ایک فرض پڑھتا ہے رب العالمین کی ذات اس کو 70 فرضوں کے برابر کیا کرتے ہیں؟ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے غفلت مت کیجیے، رمضان کے بابرکت لمحات میں عبادت کیجیے، اطاعت کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے۔ رب العالمین کی ذات راضی ہو گئے، اللہ کی رحمتیں ہمیں مل گئیں، تو انشاءاللہ ہمارا پورا سال خوشی کے ساتھ گزرے گا، سکون کے ساتھ گزرے گا، اطمینان کے ساتھ گزرے گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ کریم ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، دن کا روزہ اور رات کی تراویح اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔